بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSH ٹاپک کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں قرآن پاک کی بڑی صورتوں کا مختصر تعارف بیان کیا جاتا ہے۔ مختصر تعارف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھائی قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے یا ایسے لوگ جو اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم سے بہت دور ہیں، تو ان کے لیے ان صورتوں کا مختصر تعارف اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دل میں اس مختصر تعارف کو سن کے پوری صورت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کو دل کرے، اس کو سمجھنے کو دل کرے کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمارے لیے قرآن پاک میں کون کون سے احکامات جاری کیے ہیں، یا ہم سے پہلے جو قومیں آباد تھی اس زمین کے اوپر ان کے لیے اللہ پاک نے کون سے احکامات دیے ہیں۔ تو ناظرین، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل سلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو ناظرین، آج ہم سورت التوبہ یا آپ اس کو سورت البرات بھی کہہ سکتے ہیں کا تعارف یعنی پس منظر سمجھیں گے کہ اللہ پاک نے اس سورت میں کون کون سے احکامات جاری کیے ہیں اور کیوں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، نہ ہی نازل ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ بھی مدنی صورت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ غالباً اسی لیے عام صورتوں کے برخلاف اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی نہ لکھی گئی۔ اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص پیچھے سورۃ الانفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی کہ اگر آپ پہلے ہی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ سورۃ الانفال میں ہیں تو جب آپ کی سورۃ الانفال مکمل ہوگی تو آگے آپ سورۃ التوبہ شروع کریں گے تو آپ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن البتہ اگر کوئی شخص اس سورت سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور بعض لوگوں نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کی بجائے کچھ اور جملے پڑھنے کے لیے بنا رکھے ہیں، وہ بے بنیاد ہیں۔ ناظرین، یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر دیا۔ ناظرین، اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح حاصل ہوئی۔ ناظرین، اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے۔ ناظرین، اس طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہیں۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے گا۔ ناظرین، چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑ دیں ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ
یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی، جیسا کہ اس کی آیت نمبر 29 کے تحت اس کی وضاحت آنے والی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشت اذبان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس صورت کو سورت توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورت برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں انہوں نے اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ التوبہ کا پس منظر، جو کہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے دل میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ میں کیوں نہ اس پوری سورت کو پڑھوں، اس کا ترجمہ سمجھوں، اس کے مختلف واقعات کو پڑھوں کہ اللہ پاک نے اس میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل ZSH ٹاپک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی ہر نئی آنے والی اسلامک اور جنرل نالج ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔